بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب باہر خیر و عافیت ہوں گے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے بھرپور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی وباؤں، بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ ہم نے جو سلسلہ درس شروع کیا تھا آن لائن، آپ کو گھر بیٹھے دی اسمارٹ اسکول ریمنڈ سٹی کیمپس تعلیم کی سہولت میسر کر رہا ہے، تو اسی سلسلہ درس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کامرس اور تجارت پر نیشنلائزیشن کے اثرات۔ کے نیشنلائز جب اداروں کو کیا گیا، یہ حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لیا، جو قومیانے میں لیا گیا اداروں کو، تو اس کے جہاں پر تعلیم پر اثرات پڑے مثبت اور منفی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت جو صنعت پر اس کے منفی اور مثبت اثرات پڑے، اسی طرح باقی ادارے تھے تجارت و کامرس پر بھی اس کے منفی اور مثبت اثرات پڑے۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیشنلائزیشن کے تجارت پر مثبت اور منفی اثرات پڑے تھے وہ کون کون سے تھے۔ تو صفحہ نمبر 8 پر کتاب کا موجود ہے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کامرس اور تجارت ذیل میں نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مثبت اثرات: صنعتوں کے حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جب حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لے لی صنعتیں، تو اس سے جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جو چیزیں بنتی تھیں اس میں وہ جو بڑھنا شروع ہو گئی۔ بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمد کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا۔ تو جب حکومت نے جو قومیانے میں لیا صنعتوں کو، تو اس کے لیے پھر چونکہ اب حکومت کی ساری ذمہ داری تھی، تو حکومت نے جو صنعت کو فروغ دینے کے لیے مشینری کا استعمال کرنا ضروری سمجھا۔ تو اس مقصد کے لیے جو باعث سے مشینری منگائی گئی اور صنعتی خام مال پاکستان میں منگایا گیا، اور یہاں سے پھر تیار کر کے جو اشیاء تھی وہ دوسرے ممالک میں برآمد کی جاتی تھی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان میں جو صنعتی تجارت تھی وہ تیز ہو گئی۔ برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پھل بھی برآمد ہونے لگے۔ تو جب حکومت نے اپنے جو کنٹرول میں لے لیا، تو اس سے برآمدات بڑھنے لگیں۔ ٹیکس چونکہ اگر پرائیویٹ لوگ کرتے تھے تو اس پر ٹیکس پڑتا تھا زیادہ، جس کی وجہ سے وہ کم جو باہر چیزیں بیچتے تھے۔ اس وجہ سے جب حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو حکومت براہ راست اس کو دوسرے ممالک میں اشیاء کو بھیجنے لگی، یہاں تک کہ سبزیاں اور پھل بھی جو پاکستان میں پیدا ہوتے تھے وہ بھی دوسرے ممالک کو برآمد کیے جانے لگے۔ زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی و غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ تو جو زراعت کی بہتری کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار جو تھی وہ بھی بڑھنے لگی، اور مشینری کے استعمال سے زراعت میں بہتری آئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر تجارت اور ملک سے جو باہر زرعی اجناس بیچی جانے لگی تھی ان میں جو اضافہ ہوا، اور اس کے پیداوار کے ساتھ ساتھ ملک کی جو تجارتی سرگرمیاں تھیں وہ بھی بہتر ہوئیں۔ تو یہ تھے اس پر تجارت و کامرس پر مثبت اثرات جو نیشنلائزیشن کے پڑے تھے۔ اب ہم آتے ہیں منفی اثرات کی طرف جو اس پر پڑے۔ افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا۔ روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں تو اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ جب روپے کی مانگ بڑھنے لگی، تو اس سے پھر تنخواہ دار طبقہ جو تھا، جن کو جو فکس سیلری ملتی تھی، وہ متاثر ہونے لگا۔ کیونکہ جب پیسے کی مانگ بڑھتی ہے تو پھر اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں، مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو برآمدات تو بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ اب جن کی فکس سیلری تھی، جو تنخواہ دار طبقہ تھا، وہ اس سے متاثر ہوا۔ سامان تعیش کی درآمد بڑھی، مشینری کی درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن تجارت متاثر ہوا۔
اب جب جو بیرونی دنیا سے اشیاء منگوائی جانے لگی، درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوا، جو عیش و عشرت کا سامان تھا، سامان تجشش تھا، اس میں کی درآمد میں بھی اضافہ ہوا، جس سے بہت سا سرمایہ جو تھا وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں منتقل ہونے لگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشینری جب منگوائی جانے لگی تو اس کے لیے چونکہ پیسوں کی ادائیگی ضروری تھی، پیسوں کی ادائیگی کرنا ضروری تھا، تو اس وجہ سے پاکستان کا جو توازن ادائیگی ہے وہ بھی متاثر ہونے لگا۔ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ اب جب چونکہ تمام اخراجات قومی خزانے سے ادا ہونے لگے تھے، اس وجہ سے قومی خزانے پر بھی جو بوجھ تھا وہ بڑھنے لگا، اور اس سے حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا، اور حکومت نے جو محفوظ ذخائر کیے ہوئے تھے، جو پیسے محفوظ کیے ہوئے تھے، زر مبادلہ کے جو محفوظ ذخائر تھے وہ بھی کم ہونے لگے، وہ بھی خرچ ہونے لگے۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا، چونکہ پاکستان نے سارا تیل جو ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ باہر سے منگوانا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان جو تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان پر اس کے جو برے اثرات پڑے، اور پاکستان کا جو تجارتی توازن تھا وہ خسارے کی طرف جانے لگا۔ تجارتی توازن جو فائدے میں اس وقت ہوتا ہے، منافع کی طرف اس وقت جاتا ہے جب کسی ملک کی جو برآمدات ہیں وہ زیادہ ہوں اور درآمدات کم ہوں، یعنی کہ ملک میں منگوائی جانے والی چیزیں ہیں وہ کم ہوں اور بھیجی جانے والی چیزیں زیادہ ہوں اور مہنگی ہوں۔ اب چونکہ تیل مہنگا تھا تو اب جو زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے تھے، اس وجہ سے پاکستان کی برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ تھا، برآمدات سے حاصل ہونے والی رقم تھی وہ کم تھی، جس سے پاکستان کے جو توازن کا تجارت تھا وہ خسارے کی طرف چلا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا کامرس اور تجارت پر نیشنلائزیشن کے مثبت اور منفی اثرات۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔